خطاب فرمایا اس کائنات کے اندر جننے بھی نبی آئے جننے بھی رسول آئے کسی بھی نبی نو کسی بھی رسول نو اللہ پاک نے عالمگیر نبوت اور عالمگیر رسالت میں عطا کیا، یعنی کسی بھی نبی اور رسول کی نبوت اور رسالت جڑی ہے نا کل کائنات واسطے نہیں ہے۔ اگر کل کائنات واسطے کسی نبی اور رسول کی رسالت اور نبوت آئی ہے وہ صرف اور صرف سارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ عزیز ساتھیو، عالم ارواح ہوئے تے گل اوتھے بھی ساری سرکار دی ہوئے، عالم دنیا ہوئے تے گل اتنے بھی ساری سرکار دی ہوئے، عالم قبر ہوئے تے گل اوتھے بھی ساری سرکار دی ہے، تے عالم حشر ہوئے تے گل اوتھے بھی ساری سرکار دی ہے۔ جنت کا بوا کھلان دی واری آئی تے تاں بھی گل ساری سرکار دی چلنی ہے۔ اس واسطے میں اپنے انہاں پراواں نوں انہاں ویراں نوں یہ پیغام دین لئی اس گفتگو کا انتخاب کیتا کہ جڑے ادھر ادھر کھبے سجے تلاش کرتے ہیں تلاش والے پاسے نہ جاؤ، صرف ایک کوئی ذات دنیا سے اللہ پاک نے بھیج دی ہے، وہ تو ود کے کوئی ذات نہیں سنت اور وہ بات تو ود کے کسی کی بات ہی جدوں اللہ پاک کی ذات عیب تو پا کے میرے آقا نو جڑی اللہ پاک نے شریعت دی وہ نقص اور کمیاں کوتاہیاں تو پا کے یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ پاک آپ مکمل اور انہوں کی شریعت کو مکمل کوئی ہور آگے کر یہ ہو نہیں سکتا کہ نبوت اللہ پاک اپنے محبوب سے مکمل کر دے اور شریعت مولویہ سے مکمل ہو، یہ قتل نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک نے ایسی عظمت ایسی شان ایسا مقام اپنے محبوب کو عطا کیتا۔ دیکھو جتھے بھی جاؤ جیڑی جگہ سے بھی جاؤ تسی پوری شریعت کا مطالعہ کر کے دیکھ لو کہ جہاں ہستیاں نے مگر اسی جان کی کوشش کرنے کتے قرآن اور حدیث یہ نہیں لکھیا کہ یہاں کی تابع داری تسی نہیں کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے یا تسی غیر مسلم ہو جاؤ گے کافر ہو جاؤ گے، لیکن اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر کی فرما برداری کا دس کٹیا اور جنہ میرے محبوب کی فرما برداری کی انہیں میری کر لی، جنہ میرے محبوب کی فرما برداری نہیں کی انہیں کفر کر لیا۔ تے پھر گل سرکار کی چلنی ہے نا، آؤ بات چلائیے عالم ارواح کے ویکھتے ہیں کیویں ساری سرکار کی گل ہے۔ اللہ پاک نے عالم ارواح کے اندر دو کٹھ کیتے ویرو، بات بڑی مشہور ہے کٹھا والی، اے اجتماع بات والی، اے بات بڑی مشہور ہے۔ علماء اکرام دے کول اکثر تسی سنتے رہے ہو کہ اللہ پاک نے عالم ارواح کے اندر دو کٹھ کیتے، ایک کٹھ کے اندر اپنی ربوبیت دا وعدہ لیا اور دوسرے کٹھ کے اندر اپنے محبوب دی نبوت اور رسالت دا وعدہ لیا۔ ایک کٹھ جی کہتا لوگو دسو میں تہاڈا رب ہاں کہ نہیں؟ سارے کہہ دیتا ہاں اللہ جی تو ساڈا رب ہے، تو ہی ساڈا پروردگار ہے۔ تے دوسرے کٹھ دے وچ اللہ پاک نے وہ کٹھ جڑا سی نا VIP کر دیتا۔ پتا جی نا کہ کتے کوئی بیاہ شادی ہوگی تو کچھ پروڑیاں واسطے وکری کرسیاں لائیاں جائیں،
کچھ مہمانوں نوں وقتیاں پایا جاتا، یہ سارے خاص مہمان نے۔ تے جدو میرے آقا دے کٹ دی واری آئی، نبوت اور رسالت دے کٹ دی واری آئی، اللہ پاک نے VIP بندے بلائے، خاص بندے بلائے، عام بندیاں نوں پرے کر دتا۔ تے اللہ پاک نے سارے نبیاں تے رسولاں دی ذات کٹھی کر لئی، سارے نبی تے رسول کٹھے کر لئی۔ جدو سارے نبی تے رسول کٹھے کر لے اللہ پاک نے تے انہاں دے کولوں پھر وعدہ لیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے نبیو، میرے رسولو، میں تمہیں نبوت تے رسالت عطا کر دیواں، تسی دنیا تے جا کے اپنی نبوت اور رسالت دا پرچار کرتے رہے ہو، اپنی نبوت اور رسالت دا سلسلہ چلاتے رہے ہو۔ کہ تواڈے کول آن والا ایک نبی آ جائے، تواڈے کول آن والا ایک نبی آ جائے تے آ کے کی کرے، مصدق لما جڑی چیز میں تمہیں عطا کی، جڑا نبی ہوگی دی نبوت کی تصدیق کرتے ہوئے آ کے، جڑا رسول ہوگی دی رسالت کی تصدیق کرتے ہوئے آ کے دے کر تاکید کرنا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اپنی نبوت اور رسالت کا سکہ بند کر دینا ہے، اپنی نبوت اور رسالت کا سکہ نہیں چلانا۔ اللہ جی کی کرنا ہے، لا تؤمنن به، تساں او تے ایمان لے آنا، والا تنصرنا، او دی مدد کرنی ہے، یعنی کہ او دی نبوت تے رسالت کا سکہ چلانا ہے۔ سارے نبیوں نے کہ ٹھیک ہے جی اللہ جی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے نبیو اے رسولو دسو، قال اقررتم، اور کیا تسی اس چیز کا اقرار کرتے ہو؟ تے سارے کیا اقررنا، ہاں اللہ سے اقرار کرنے۔ اللہ پاک نے اس سے گواہی دی مہر لا چھڑی، فرمایا فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، تسی بھی گواہ بن جاؤ تے میں بھی تواڈے نال گواہ بن۔ پتہ چلیا عالم ارواح کی گل ہوئی تے ساڈی سرکار کی گل ہوئی۔ اللہ پاک نے کسی ہور ذات کی گل نہیں کی، اپنی الوہیت تو بعد نبوت کی واری آئی، رسالت کی واری آئی، اللہ پاک نے نہ آدم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، نہ نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، نہ شیش علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، نہ ادریس علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، نہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، نہ اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، نہ لوط علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، نہ اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ پاک نے نہ یوسف علیہ السلام کا، نہ یعقوب علیہ السلام کا، نہ موسیٰ علیہ السلام کا، نہ شعیب علیہ السلام کا، نہ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ تذکرہ فرمایا کہ ساری سرکار کا تذکرہ فرمایا۔ گل چلائی اہمیت جتنی اللہ پاک نے سارے عالم کی عالم ارواح کے اندر جتنی اہمیت۔ تو بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ نے عالم ارواح کی اس بات نو نا اپنی بولی سے بیان کیا، کہنے کاف کن دیا منزلا پہلی سن تے جدو سونے محمد دی لوئی ہوئی سی، رب نے لکھ دیتا ختم رسالت دا، تے مٹی آدم دی اجے گوئی ہوئی سی، آیا سارے جہان دا چن بن کے، تے جیدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی، شمشان زمین نو پاگ لگے، تے جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی۔ یہ تے عالم ارواح معراج دی رات ساری گل سرکار دی ہے۔
نہ ادھر دیے نہ ادھر دیے نہ آر دیے نہ پار دیے، گل ساری سرکار دیے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام معراج دی رات سفر معراج تے جاندے نہیں، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح واگا پھڑیاں ہوئیاں براق دیاں، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام براق دے سوار نہیں، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی سواری جا کے مسجد اقصی دے اندر رک جاندی ہے، مسجد اقصی دے کول جا کے رکی، باہر براق مبارک نکال، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی دے اندر داخل ہونے نہیں، مسجد اقصی دے اندر ایک عوام دا جمع غفیر موجود ہے، مسجد اقصی پڑھی ہوئی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو پھر تشریف فرما رہے، اور وہ جڑا جمع غفیر ہے کوئی عام لوگ کا نہیں، وہ جمع غفیر کوئی معمولی کے لوگ کا نہیں، وہ جمع غفیر نبیاں تے رسولاں دا نبی تے رسول سارے اکٹھے ہوئے نے۔ تے نماز دا وقت ہو گیا، کچھ نبی آپس جن ہوئی کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، ہولی ہولی ایک دوسرے کو کہتے ہیں یار لگتا اج جماعت آدم نے سلام کران کے، کیوں؟ اس واسطے کہ ساری کائنات کے باپ نے، ساری کائنات کے انسان یہاں کی اولاد ہے۔ ایک بولے نہیں اج امامت نوح علیہ السلام کراؤ گے، وہ کیوں نہیں؟ انہیں 950 سال رب کی توحید کی خاطر مارا کھدیاں، کسی نبی نے بھی اینا عرصہ تبلیغ نہیں کی جنہ عرصہ نوح علیہ السلام نے اللہ کی توحید کی تبلیغ کی، اور جنیاں مارا اس اللہ کے بندے نے کھدیاں۔ بولیا نہیں انج نہیں ہونا، ابراہیم علیہ السلام جماعت کراؤ گے، وہ کیوں نہیں؟ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جگری یار نے، تے جگری یار نو اہمیت ہوتی ہے، رشتہ داروں بھی ود جگری یار کی اہمیت ہوتی ہے، وہ کران گے۔ ایک بولے نہیں موسیٰ علیہ السلام کران گے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے اللہ پاک نے طور پہاڑ سے ملا کے ڈائریکٹ فیس ٹو فیس گفتگو کی اور کلیم اللہ کا لقب عطا کیا۔ کچھ بولے نہیں عیسیٰ علیہ السلام کا، کیوں؟ وہ واحد نبی اور واحد انسان ہے جنہوں اللہ پاک نے بن باپ کے پیدا کیا، اور واحد نبی اور واحد انسان ہے کہ جنہوں ماں کی گود سے اللہ نے بولن کی طاقت دیتی اور اعلان نبوت کرنے کا حکم دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اٹھے، فرمایا سونے محبوبہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، جتنے تو ہوگا اسے کوئی کھلو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا سونے، جتنے تو ہوگا اسے کوئی کھلو ہی نہیں سکتا۔ تے پھر عزیز ساتھی سانو مننا پے گا نہ ادھر دیے نہ ادھر دیے نہ آر دیے نہ پار دیے، ساری گل ساری سرکار دیے۔ عالم ارواح گئے تو اتنے بھی گل ساری سرکار دی، عالم دنیا چاہے مسجد اقصی دے اندر اتنے بھی گل ساری سرکار دی، جب ہر پاسے گل ساری سرکار دی ہے، ساری سرکار کی گل ہے، پھر دوسرے سرکاراں وال جان کی گنجائش ہی نہیں رہتی، پھر دوسرے سرکاراں وال منہ کرن کی گنجائش ہی نہیں رہتی، دوسرے سرکاراں وال سوچن کی گنجائش ہی نہیں رہتی، بالکل گنجائش نہیں رہتی۔ عزیز ساتھیو، اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا شان اور ایسا مقام عطا کر چھڈیا، ایسی نبوت اور ایسی رسالت عطا کر چھڈی کہ کائنات کے اندر کسی نبی اور رسول کو ایسی نہ نبوت ملی ہے، نہ ایسی رسالت ملی ہے، نہ ایسا شان ملیا، نہ ایسا مقام ملیا۔ عالم ارواح کے اندر بھی اگر چڑھنے لگے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے لگے، عالم دنیا کے اندر بھی اور مسجد اقصی کے اندر معراج کی رات اگر چڑھنے لگے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے، آؤ ہاں ذرا عالم معاشر کا چکر لائی، عالم قبر کا، قبر کے جب جانا ہے 3 سوال ہونے کہ نہیں ہونے؟ من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ ماں دین کا، تیرا دین،
من نبی ہوتا تیرا نبی کون؟ چوتھا سوال کوئی نہیں، کوئی یہ شرک نہیں آئی۔ پہلے سوال آ گیا کہ تیرا رب کون ہے، دوسرے سوال آ گیا کہ تیرا نبی کون ہے، تیسرے سوال آ گیا تیرا دین کون ہے۔ یہ سوال نہیں آیا کہ تیرا امام کون ہے تو تیرا خطیب کون ہے۔ تو دنیا کی کنوں مرشد بنائی بیٹھا ہے؟ اور ویرو یہ میں کوئی تنقید نہیں کر رہا کسی سے، میں حقیقت تھوڑے سامنے رکھ رہا۔ کوئی بندہ اس چیز کو الٹ نہ لگے کہ سارے سے تنقید کرنے کی کوشش کر رہا۔ میں قرآن اور حدیث کو بیان کر رہا پیا، میں کسی مسلک کو نہ ٹارگٹ کرتا پیا نہ کسی مسلک کو میں اوپر چکتا پیا۔ مشن صرف اور صرف دین اسلام کی سربلندی ہے، اسلام ہونا چاہیے سارے۔ اج مولوی ممبر سے چڑھ کے تو کہتے وہ جی میں اپنے مسلک کی خاطر جان قربان کر دیا گا، کتنے افسوس کا مقام۔ کبھی یہ کہا میں دین اسلام کی خاطر جان قربان کر دیں گا، کنے لوگ مسلمان ہوں گے، کنے لوگ مسلمان ہوں گے؟ اتنے نہ کسی مسلک کی بات آنی ہے کہ تیرا مسلک کی، اتنے نہ کسی فقہ کی بات آنی ہے، نہ کسی گدی سلسلے کی بات آنی ہے۔ تین ہی سوال نے کہ تہاڈا رب کہڑا، تہاڈا نبی کہڑا، تہاڈا دین کہڑا۔ تے جے دین اسلام ہویا تے ظاہر ہے کہ رب ہوئے تے نبی بھی ہوئے، تے جے دین اسلام نہیں تہاڈا، دین اسلام نہیں تہاڈا، پھر یہاں تے اللہ نبی فرماندے نا کہ اسے تیسرا سوال تو ہوئے گا ماں من مسلک کا، تیرا مسلک کی ہو۔ مسلک کا سوال ہی تو سوال دین کا ہے، دین وال آؤ سارے۔ کوئی جو مرضی کہے انہوں اخیر اے پوچھو مولانا صاحب تسی قرآن اور حدیث کو کی سانو سناندے پے ہو، قرآن اور حدیث کی کہہ رہا ساڈے واسطے، قرآن اور حدیث کی حکم آیا ساڈے واسطے، اسلام نے کی حکم دیتا ساڈے واسطے، اللہ دا ساڈے لئی کی پیغام آیا، اللہ دے محبوب کی پیغام چھڈ کے گئے ساڈے واسطے۔ جدو اس پاسے آ جاواں گے تے گل ہی مک جاتی ہے، روڑے مک جاتے ہیں، جھگڑے مک جاتے ہیں، فتنے مک جاتے ہیں، فساد مک جاتے ہیں، امن آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے۔ تے پھر عالم قبر بھی گل کہ آئی، گل ساری سرکار کی، کسی ہور سرکار دی قبر دے وچ جدو سوال کرنا ہی وہ فرشتیاں نے آ کے سوال کرنا اس طرح بٹھا لینا من ربو کا، تیرا رب کون ہے، اور پھر اگلا سوال کریں گے کیا تو احساس بھی دے بارے جان گئے حال سارے حاضر راجل ویسے بندے دے بارے جان دے۔ ہوں کئی بھرا اس گل تو نہ لے لیں گے، میں تھوڑا جا نا اس سوال دور کر دیا کہ حاضر راجل یعنی اس بندے دے بارے، اور سوال بھی وہ بندے اشکال بھی وہ بندے پیدا کرتے ہیں جڑے نبی پاک نو بشر مانتے ہیں۔ رجل کا لفظ بولیا جاتا بشر دے اوپر، انسان دے اوپر۔ ہاذا اس میں اشارہ ہے، ہاذا اس میں اشارہ ہے، اور جڑا اس میں اشارہ ہوتا ہے نا وہ کلام پوری حد بندی کا تعین کرتے ہیں، گفتگو دے الفاظ پوری حد بندی کا تعین کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں کہنا کہ وہ سڑک یا آ سڑک ایتھے تو نہیں کہی، یہ اگوں میں حد بندی کا تعین کرا یا کہ اینے فٹ دور ہے میرے کو سڑک، ہے جی سڑک ہے نا میرے تو اینے فٹ دور ہے، اور اس بات کو لے کے کچھ کہتے جی اللہ نبی ہر قبر کے تشریف سے ہوتے، بالکل نہیں ہوتی، کوئی کسی حدیث کو ثابت نہیں، اور نہ ہی یہ ثابت ہوتا ہے، کیونکہ یہ تھی ثابت کرنا پہلے انہوں نے انسان تسلیم کرو، بشر تسلیم کرو، بشر تسلیم کرنے تو بعد وہ اس میں اشارہ کی حد بندی مقرر کرو، اس میں اشارہ کی حد بندی نہیں آئی، اس میں اشارہ کی حد بندی نہیں آئی۔
حاضر راجل اس آدمی کے بارے کی تسی جانتے ہو کی جانتے ہو اس آدمی کے بارے کی کہتے ہو تسی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے متعلق یہ الفاظ ایک حدیث چلتے ہیں حاضر راجل سے کہ اس آدمی کے بارے کی جانتے ہو کہ جے اللہ کے نبی ایک مثال ہے کہ ایک بندہ مثال طور پہ میں کتنے موجود ہوں تو مجھے پتا ہو کہ میرے سامنے کی ہوا مجھے پتا ہونا کہ نہیں ہونا کہ جیڑی اما مسجد نبوی کی صفائی کر دی کچھ دن وہ مسجد کی تشریف نہیں لے کے آئی اللہ کے پیغمبر نے پوچھا صحابہ کرام یار وہ فلاں عورت مسجد کی صفائی کرنا آتی جس کو نظر نہیں آتی عرض کتنی دور ہو فوت ہو گئی آپ نے فرمایا یار کچھ دسے ہی نہیں فوت ہو گئی تو کفن دفن کا کی وہ دور اسی جنازہ پڑھا کے دفنا دیتی آپ نے فرمایا مینو کیوں نہیں رکھا بیٹی مسجد کی خدمت کرنے والی عورت اتنی عزت اور عظمت اور شان اور مقام والی عورت میں اس کا جنازہ پڑھنا چاہتا آپ نے فرمایا تلونی الی قبرها وہ قبر دسو کہ کی گل وہ جی مسجد کی خدمت کرے اللہ کے نبیوں معزز سمجھ اللہ کے نبیوں مقام والی سمجھ عزت والی سمجھ شان والی سمجھ کیا انہوں نے سوال ہوا کہ جی اللہ کے نبیوں کے قبر سے موجود سن ادو سوال کے وقت پھر آپ کو پتا کیوں نہیں لگا کہ میری اسلام کی اندر اتنی موجود اس واسطے یہ اس میں اشارہ دور واسطے ہی بولیا جاتا قریب واسطے ہی بولیا جاتا اگر واضح سے بولیا جائے قریب واسطے بولیا جاتا اگر دور کا نکیڑا کرنا ہوئے کہ جی مثال کے طور پہ نجاشی کے متعلق بھی اللہ کے پیغمبر نے حاضر رجل حاضر کا لفظ بولیا سی یعنی اتوں کنے 100 میل دور حبشے کے اندر نجاشی بیٹھا نجاشی کنے 100 میل دور اور لفظ حاضر کا دور بول رہے اس واسطے اس میں اشارہ مختلف نے اس میں اشارہ جڑے ہوندے نے کلام اور گفتگو دے وچ انہاں دا تعین کیتا جاتا ہے کہ یہ کنی دور واسطے اشارہ بیان کیتا جا رہا ہے کنی قریب واسطے اشارہ بیان کیتا جا رہا ہے اس لیے اس حدیث کو ایک قطعاً ثابت نہیں ہوتی بات کہ اللہ کے نبی ہر قبر کے وچ موجود ہوندے نے ہر نبی ہر اللہ نبی ہر قبر دے وچ اپنے عاشق اور اپنے امتی دے کول آؤندے نے ایک قطعاً بات عقیدے کے خلاف اور حدیث کے خلاف اور سنت رسول کے خلاف آؤ ہن اپنی بات وال آئیے کہ ساری گل سرکار دیے نہ ادھر دیے نہ ادھر دیے نہ آر دیے نہ پار دیے ساری گل سرکار دیے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام معاشر کا میدان ہوئے گا معاشر کے میدان کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جو معاشر کا میدان لگا ہوئے گا ہر پاس افراتفری کا عالم ہوئے گا اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لوگ جڑے ہون گے لوگ پسینے جن ڈبدے پے ہون گے سورج جڑا انتہائی قریب آ جائے گا اتنا قریب ہوئے گا سورج کہ لوگ وہ تپش کے نال اج پتہ جنا کتنا دور سورج ہوے کہ جدوں جون کے مہینے دے اندر اپنے جوبن تے ہوندا ہے درختاں دے پتے نساڑ دیندا ہے کھیتاں کے اندر فصلاں نوں نساڑ دیندا ہے عزیز صاحب یہ بات توجہ دے نال سماعت فرمانا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے سورج انتہائی قریب آ جائے گا قریب ہوئے گا لوگ پسینے کے نال شرابور ہو جان گے جدوں قبراں دے وچوں نکل کے آن گے قبراں دے وچوں نکلن گے جڑے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے انہاں دے پیراں دے اندر جتیاں بھی نہیں ہون گیاں جسم تے کپڑے بھی نہیں ہون گے جتی تے اتوں لا کے بھیج پتا جی نا جتی اسی کسی کے پیری پا کے بھیجتے بھی نہیں کپڑا ہی گل پا کے بھیجی لینا وہ بھی مٹی کھا جانا وہ بھی مٹی نہیں جی رہن دیتی تے کپڑے بھی نہیں ہون گے جتی بھی نہیں ہوئے گی تو سارے افرا تفری مچی ہوئے گی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرਦੀਆਂ حضور اسی تے پردہ بڑا کرتے ہیں ساڈا پردے کی کی اہمیت ہوئے گی ساڈے پردے کی کی حیثیت رہے گی اللہ کے پیغمبر فرماندے نے ادو کسی کا پتہ ہی نہیں
عزیز ساتھیو بات توجہ ذرا سماعت فرمانا. اللہ پاک دا قرآن نام اللہ پاک اس منظر کو اپنے قرآن میں بیان فرمایا فرمایا ہوا کہنے نہیں یا ایھا الناس ربکم اے لوگو اس رب دے کولو ڈر جاؤ اس رب دے کولو ڈر جاؤ. کیڑے رب دے کولو ڈر جاؤ؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. ایک بڑا ہی ڈاڈا زلزلہ آنے والا ہے. ڈاڈا زلزلہ. وہ ڈاڈا زلزلہ کیڑا؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى. اللہ پاک فرما رہے ہیں تسی دیکھو گے کہ کی ہوئے گا کہ جیڑی ماں جو پیاندی پئی ہے بچے نوں بچہ سن کے نہ جائے گی بلکہ حمل ضائع کر کے بھی نہ جائے. اتنی دہشت ہوئے گی اس دن دی, اتنی ہیبت ہوئے گی اس دن دی. اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایسے آیت کی تفسیر بیان کرتے تھے نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہ اتنی دہشت ہوئے گی اتنی ہیبت ہوئے گی کہ اینڈ لگے گا جب لوگ نشے دے لیکن نشے نہیں ہو گے, نشہ نہیں کیتا ہوئے گا انہوں نے تو پھر ہوئے گا کہ معاملہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے رہے کہ وہ دہشت کے نال اس دن دہشت نہیں ہوئے گی ان اللہ پاک کا ڈاڈا عذاب ہوئے گا. ہر بندہ اسی طرح خواص باختہ ہوئے گا. نہ ماں بیٹے وال دیکھے گی, نہ بیٹا ماں وال دیکھے گا, نہ باپ وال دیکھے گا, نہ باپ اولاد وال دیکھے گا. بہنا پراواں وال نہیں دیکھن گیا, پرا بہنا وال نہیں دیکھن گے. سب اپنی اپنی پئی ہوئے گی. سارے جدوں کٹھے ہو جان گے ایک جگہ سے لوگ تے کہن گے یار ہر بندہ پکار رہے گا رب نفسی رب نفسی رب نفسی, کی کریے؟ کوئی ساڈا بھی پرسان حال ہوئے گا. تے پھر کچھ لوگ کہن گے یار انج کریے آدم علیہ السلام کو چلتے ہیں انہاں کو جا کے کہنے ہیں کہ تسی ساڈے باپ ہو اسی تہاڈی اولاد آ کوئی ساڈا سوچو. اللہ پاک نوں کہو کہ جی سورج کی تپش ہے ساڈے کو ختم کر دو اور سانوں کو امن اور سکون دی گھڑی دے چھڈے, حساب کتاب ساڈے کر دے کہ جدھر چاہے کر دے سانوں. سارے لوگ کٹھے ہو کے آدم علیہ السلام دے ہوئے. آدم علیہ السلام اگوں بیٹھے پریشان غمگین رب نفسی رب نفسی رب نفسی کہہ رہے ہو. سارے لوگ کہہ گئے بندی اللہ پاک کے ساتھ سفارش کرو کیونکہ تسی ہو واحد انسان ہو جنہوں نے اللہ پاک نے اپنے ہاتھ نال بنایا. آدم علیہ السلام کہیں گے نا 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 پترو میں تہاڈی سفارش نہیں کر سکتا. کیوں نہیں سفارش کر سکتا؟ آدم علیہ السلام کہیں گے اللہ پاک نے مینوں کیا سی تے میری بیوی نوں کیا سی جاؤ جا کے جنت دے اندر رہو, جاؤ جا کے جنت دے اندر رہو, جتھوں مرضی کھاؤ پیو جویں مرضی موجاں کرو, لیکن ایک گل کا خیال رکھا جی لا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. ایک درخت ہے کوئی نہ جایا جے باقی جتوں مرضی کھا لے. تو میں اس درخت کے کول چلا گیا, بھول ہو گئی, غلطی ہو گئی, رب کو معافی بھی منگی, رب نے معاف کر دیا. پر مینو ایک ڈر لگتا ہے جی رب نے مینو یہ پوچھ لیا کہ پہلے مینو اس گل کا جواب دے میں بھی تینوں صرف ایک کام تو ڈکیا سی تو کیوں نہیں ڈکیا میں نہیں جانتا.
اذهبوا الى غیری، کسی اور والے چلے جاؤ. کہیں گے پھر تسی دس دو اسی ہن کہڑے ول جائیں گے؟ کہیں گے اذهبوا الى النور، نور علیہ السلام کی طرف چلے جاؤ. انہیں 950 سال میں گل کے بیان کر چکے کہ انہیں بہت عرصہ اپنی رب کی توحید کو بیان کیتا ہے. نور علیہ السلام کو چلے جان گے اور نور علیہ السلام کو جا کے کہیں گے ساری سفارش کرو. نور علیہ السلام کہیں گے نہ میں تمہاری سفارش نہیں کراں گا. دنیا سے میرے کو ایک بھول ہو گئی تھی، میرے کو ایک خطا ہو گئی تھی. کی خطا ہو گئی؟ کیڑی بھول ہو گئی؟ نور علیہ السلام کہیں گے میری قوم پہ عذاب آیا جب سیلاب دار میرا پتر دے وچ گوتے بندا پیا سی. میں اللہ پاک نو کیا گلا جی تساں تے میرے نال وعدہ کیتا سی کہ تیرے اہل و عیال نو بچا لواں گا، تیری آل نو بچا لواں گا. میرا پتر میرے اہل دے وچوں میری آل دے وچوں اللہ جی میرے پتر نو بچا لو. تے اللہ پاک نے فرمایا سی کہ انہ عمل غیر صالح، تیرے پتر دے کم چنگے کوئی نہیں. پتا چلیا گدی تلک سلسلہ کوئی کام نہیں آتا جنی دیر پلے کو جاؤ. میں پھر کیا کرنا ہے؟ اوتھے عملان نہ رکھوڑے نہ بیڑے، کسے نے تیری ذات پوچھنی جے کچھ پلے نہ ہویا تیرے، کسے نے تیری بات سننی. عزیز ساتھیو نور علیہ السلام کہیں گے اللہ پاک نے فرمایا انہ عمل غیر صالح، وہ دے عمل چنگے نہیں. میں اس واسطے نور بچانا کہ آئندہ اس طرح کی سوال بھی نہ کریں. جس سوال ان سے کرے گا میں تینوں نبوت تو خارج کر دے گا، یعنی جہنم شمار کر دے گا. اللہ پاک کو میں معافی منگی، اللہ پاک نے معاف بھی کر دیتا، لیکن میرے ڈر لگتا ہے کہ اللہ پاک یہ نہ کہے نور علیہ السلام نے ایک سوال پوچھا. اچھا تو پھر ہوں کی کریے؟ تسی ابراہیم علیہ السلام کو چلو، ابراہیم علیہ السلام کو بھی جان گے. ابراہیم علیہ السلام بھی کہیں گے میں 3 موقع سے کچھ ایسا گلا کر بیٹھا تھا کہ جنہوں نے کئی لوگ جھوٹ شمار کرتے، لیکن میں جھوٹ بولے نہیں سن. کہ اللہ پاک مینوں یہی نہ کہن کہ تو فلاں موقع پہ جھوٹ بولے سن. میں نہیں رب کو سفارش کر سکتا کہ مینوں رب پکڑ ہی نہ کر لے. اللہ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے بات کو مختصر کرا کہ تسی موسیٰ علیہ السلام دے کول چلے جاؤ، اللہ کا ولی ہے تسی دے کول چلے جاؤ. موسیٰ علیہ السلام کہیں گے تو میں بھی تہاڈی سفارش نہیں کر سکتا، کیونکہ اس واسطے کہ میں بنی اسرائیل کا بندہ ایک فرعونی نال لڑدا پیا سی. میں انہوں نے چھڈاندیا فرعونی نوں مٹھا وج گیا، وہ موقع تے مر گیا تے میں ڈر کے نس گیا سا. وہ دی سزا نہیں سی میں لئی. مینوں ڈر ہے کہ اللہ پاک پوچھ نہ لوے کہ تو انہوں کیوں ماریا سی، حالانکہ میرا ارادہ کوئی نہیں سی. جب تسی انج کرو عیسیٰ علیہ السلام دے کول چلے جاؤ. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے پھر باپ نے پیدا کیتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام دے کول آ جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے جناب تسی تو واحد نبی ہو، واحد اللہ دے پیغمبر ہو، واحد اللہ دے رسول ہو کہ جنہاں نوں اللہ پاک نے گود دے اندر اعلان نبوت کرن دا حکم دیتا. ماں دی گود دے اندر تسی گفتگو کر کے اپنی ماں دی پاک دامنی دا ثبوت دیتا. ماں دی گود دے اندر گفتگو کر کے تسی اللہ دی توحید دا اعلان کیتا. ماں دی گود دے اندر تسی گفتگو کر کے اللہ دے دین نو بیان کیتا. اج ساری سفارش تے کرتے ہو، وہ بھی کہیں گے میں نہیں کر سکتا. کیوں کہ میرے حواری میرے منن والے نے مینو اللہ دا پتر کہہ دیتا. میرے تو بعد مینو اللہ دا پتر کہہ دیتا. جے مینوں رب نے پوچھ لیا کہ تیرے حواری تینوں میرا پتر کیوں کہندے رہے، حالانکہ میں تے او لم یلد ولم یولد کہ جڑا نہ کسے تو پیدا ہویا نہ کسے تو کوئی پیدا ہویا، میں تے وہ ذات ہاں. تیرے منن والے نے تینوں میرا پتر کیوں آکھیا؟ جے اللہ نے مینوں پوچھ لیا تے میرے کولوں جواب نہیں پڑنا. تسی انج کرو کائنات دا امام اللہ کا محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
دیکھو جدو سارے نبیاں کو گھوم کما کے اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد دے کول ساری قوم آئے گی تے پھر ساری گل کہ ہوئی سرکار کی گل ہوئی، نہ ادھر دی نہ ادھر دی نہ آر دی نہ پار دی، ساری گل ساری سرکار دی تے جیڑی قیامت والے دن چلنی ہے اج اودا ہی آکھا مننا چاہیے، اج اودا ہی آکھا سانو مننا چاہیے۔ سارے جڑے نے نا جدو نبی ولی سارے مکھ موڑ جان گے، نبیاں جوا نہیں ہوئے گی تے ولیاں جوا کیویں ہو جائے گی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ گے اللہ پاک نے انہاں دی ہر قسم دی خطا معاف کر کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر کے دے، انہاں دا کوئی گناہ نہیں، بالکل معصوم تے بالکل پاک ذات ہے۔ سارے لوگ کٹھے ہون گے، اللہ دے پیغمبر دے در تے آ جان گے، آ کے کہیں گے سرکار تسی ہو جی دنیا کی بھی گل چلتی، عالم رواج بھی چلتی، قبر بھی چلی، حشر بھی تہاڈی چلی، تسی ہو تے اج ذرا ساری فریاد تے کر دیو، یہ معاشر کا میدان بڑی پریشانی ہے سانو، بڑا دکھ بڑی تکلیف بڑا غم ہے سانو اس موقع پہ، یہ ساری پریشانی کا حل حضور تہاڈے کول ہے۔ اللہ دے پیغمبر کہیں گے آؤ میرے نال، یہ نہیں کہیں گے جاؤ، کہیں گے آؤ آؤ میرے نال۔ اللہ دے دربار جان کے میرے آقا سجدہ ریز ہو جائیں گے، سجدے پہ جائیں گے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سجدے پہ جان گے اور اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اور ایسے انداز نال اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کریں گے، ایسے پیارے انداز نال حمد و ثنا بیان کریں گے آج تک کسی نے کیتی نہیں ہوئے گی، تے ایڈا لمبا سجدہ ہوئے گا آج تک کسی نے کیتا ہی نہیں ہوئے گا۔ تے پھر اللہ پاک کی فرمان گے سونے محبوبہ سر تے چوک، اللہ کے نبی سر رکھی رکھی، محبوبہ سر چوک، سل اوتا اشفا کشفا، تم مانگ دیتا جائے گا، تم مانگ تینوں دیتا جائے گا، سفارش کر قبول کی جائے گی۔ کہ اللہ والا بڑی پیاری گل کرتا ہے تے کہندا کیے اللہ کوے اپنے یار، اللہ کوے اپنے یار اج میتھو نہیں انکاری دی، اللہ کوے اپنے یار اج میتھو نہیں انکاری، تو سجدے سر چک لے جا پکڑ جیسی امت ساری۔ اللہ پاک فرمان گے سونے محبوبہ تو اس طرح کر جیدے عقیدے کے توحید ہے، مشرک نہیں بدعتی نہیں، مشرک نہیں بدعتی نہیں، وہ دی سفارش کرتا جا تے پاسے لانا، سفارش کرتا جا تے پاسے لانا جا۔ او بھائیو جے گل ہر جگہ تے ساری سرکار دی ہے تے پھر دنیا کے دوسرے لوگوں والے جان کی لوڑ کہڑی ہے؟ کھپے سجے ٹکرا مارن کی لوڑ کہڑی پئی ہے؟ یہاں سلسلے والے یہاں گدیاں والے جان کی سانو لوڑ کہڑی پئی ہے؟ یہاں قیامت والے دن جنہ مکھی موڑ جانے نے، قیامت والے دن جنہ ویکھنا بھی گوارا نہیں کرنا، قیامت والے دن جنہ رب نفسی کا وعدہ لانا ہے تے انہاں کو آج ہی بیدار ہو جائیے، وہ دے والے چلیے جن میں رب امتی کا وعدہ لگانا ہے۔ دعا ہے جو سنیا سنا ہے اللہ پاک اس کو سمجھ کے یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک سانو صحیح معنی کے اندر مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک سانو صحیح معنی کے اندر اللہ کے محبوب پیغمبر کی سنتوں کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔